بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. روبرو کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں جناب NK نیوز US سے، اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف پروگرام آپ لوگوں کے لیے پیش کریں. آپ ہمارے پروگرام اگر دیکھتے ہیں، ہمیں فالو کرتے ہیں، تو اگر بہتر آپ سمجھتے ہیں، آپ کو یہ پروگرام اچھے لگتے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا تو اس کا سبسکرائب بھی کر لیں، اور دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ہمارے پروگرام شیئر کیا کریں. میں زندگی کے مختلف شعبوں اس کے لوگوں کو بلاتا ہوں اپنے پروگرام میں، ان سے گفتگو ہوتی ہے اور ان کے ڈپارٹمنٹ یعنی ان کے شعبے سے متعلق بات کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں بہت سارے مسائل ہیں، لیکن جو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں درپیش ہے وہ صحت کا مسئلہ ہے. کہ جو گورنمنٹ سیکٹر میں ہمارے ہاسپٹلز ہیں اور جو ادارے ہیں وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پا رہے کہ جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے. آبادی بڑھ رہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سارے ہاسپٹلز آ چکے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ مہنگے ہیں. حکومت نے اس کا ایک حل تو نکالا، صحت کارڈ. آپ کو پتہ ہے کہ صحت کارڈ پنجاب میں بھی ہے، ہمارے KP میں بھی ہے، اور مختلف اور علاقوں میں یہ کام کرتا ہے. لیکن صحت کارڈ کا بھی جو استعمال ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اور مختلف ہاسپٹلز یا مختلف ادارے جو ہیں اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. کچھ ادارے ایسے بھی ہیں کہ جو ہمارے جو لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کو صحت کی بہترین سہولتیں فراہم کرتے ہیں، اور اس کے لیے ان کے ظاہر اپنے پلانز ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت بڑے ادارے کام کر رہے ہیں. لائف انشورنس پہ میں بات کروں، ہیلتھ انشورنس پہ بات کروں، اسی طرح مختلف شعبوں کی، آپ کے بزنس کی، آپ کے کاروبار کی، آپ کی گاڑیوں کی انشورنس ہوتی ہے. بہت سے ادارے کام کرتے ہیں. ایسا ہی ایک ادارہ ہے جس کی عمر جو ہے وہ صدی کے قریب ہو گئی ہے تقریباً. EFU آپ نے نام سنا ہوگا جگہ جگہ، ایسٹرن فیڈرل یونین. یہ ادارہ کہاں کہاں کام کرتا ہے اور کس طرح کے کام کرتا ہے، اس پہ بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. اور آج ہمارا فوکس ہے وہ صحت ہے. ان کا ایک ہیلتھ پلان جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اس پہ بات کریں گے. اور اس کے لیے ہم نے یہاں پہ دعوت دی ہے. کاشف میر صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے. تکافل جو ان کا ادارہ ہے، اس میں تکافل ان کا شعبہ ہے، اور اس میں آپ سینئر بزنس مینیجر ہیں. ایبٹ آباد اور ہزارہ ڈویژن کو ظاہر ہے یہ دیکھتے ہیں، اور ان کے ادارے سے متعلق اور ان کے جو پروگرام ہیں ان سے متعلق گفتگو کریں گے. آپ کا بہت شکریہ میر صاحب، آج ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے. شکریہ سر. بہت تھوڑا سا اگر آپ تعارف کرائیں تو پھر ہم اپنے پروگرام کے باقی جو ہمارے سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. جی ضرور سر. اس طرح کی EFU لائف انشورنس جو ہے یہ 1932 میں بیسیکلی سٹارٹ ہوئی ہے. جی. انڈیا کلکتہ سے اس نے اپنا سٹارٹ کیا ہے. صحیح. اور یہ 1947 میں جب پاکستان انڈیا علیحدہ ہو گئے تھے تو یہ پاکستان وہ کر گئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اس نے اپنا جو سلسلہ ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جاری رکھا. یعنی جو پالیسیز وغیرہ سیل کر رہے تھے، جو سب سے دے رہے تھے، جی، تو وہ انہوں نے جاری رکھا. اس کے بعد 1994 میں انہوں نے جو ہے وہ تکافل کی طرف اپنا جو ہے پہلا قدم رکھا. یعنی تکافل میں یہ آئے ہیں. تھوڑا سا تکافل کا آپ اس کو ایکسپلین کریں، کیونکہ بینکوں میں بھی تکافل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عام لوگ اس سے واقف نہیں ہیں کہ اس کو ہمارا جو ہے ہمارا مذہبی، ہمارے جو علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان کے کچھ فتاوی بھی آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں کہ یہ چیزیں جائز ہیں. کوئی تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے؟ جی اس طرح جی کہ تکافل جو ہے بیسیکلی عربی زبان کا لفظ ہے. جی. جس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو مطلب آپ جو ہے اسلامی طور پہ ایک چیز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارا باقاعدہ جو ہے شرعی ایڈوائزر ہیں مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب جو ہیں. جی. تو وہ اب اس کی ساری نگرانی کرتے ہیں. جتنے بھی ہمارے فنڈز ہوتے ہیں پلانس کے، جو ہم لوگوں کو پلانس سیل کرتے ہیں، ان کی جتنی بھی فنڈنگ ہوتی ہے وہ سارا اس فنڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد پیسے کو انویسٹ کیا جاتا ہے. بیسیکلی جو ہماری کمپنی ہے EFU لائف انشورنس، وہ یونٹ لنک سسٹم پہ کام کر رہی ہے. یعنی ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ یونٹ لنک سسٹم والی ہیں. ہم جو ہے وہ یونٹ پرائس بیسیکلی سیل کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ ہم سے کوئی پلان لیتا ہے، آج وہ 30,000 کا پر اینم یا سالانہ آپ سمجھ لیں وہ لے رہا ہے. تو وہ آج 30,000 کا ہے، کل اس کی پرائز جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اگلے دن اگر اس کی پرائز تھوڑی نیچے آ جاتی ہے، یعنی مارکیٹ کے حساب سے ہم اس کو انویسٹ کر کے اس کو پیسہ دے رہے ہوتے ہیں. ہماری فکسیشن نہیں ہوتی بالکل بھی. جب ہم کسی بندے کو یہ نہیں کہتے آپ کو 10 سال کے بعد 20 لاکھ ملے گا یا اس طرح ملیں گے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اس کی یہ وجہ ہے کہ ورا جو ہے وہ پروڈکٹ کے حساب سے مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ جو ہے اس کے مطابق، اور شرعی طور پہ بھی یہ جائز ہے. جائز ہے بالکل. آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے ہمارا اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن، وہ تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ 20 سال کے بعد آپ کو یہ پیسے ملیں گے، 30 سال کے بعد آپ کو یہ پیسے. آپ ایسا نہیں کرتے؟ نہیں، ہمارا ایسا نہیں. ہمارا ایکچولی اپنا سافٹ ویئر ہے، رجسٹریشن بنا ہوا ہے، سافٹ ویئر ہے کمپنی کا. ہم جتنے بھی پلان بناتے ہیں وہ ہمارے لیپ ٹاپ سے بنتے ہیں، کمپیوٹر سے بنتے ہیں، سافٹ ویئر سے بنتے ہیں. اس میں ہم جو ہے مکمل 20 سال کا 15 سال کا پلان بناتے ہیں. لیکن ہر پلان کے آگے ہم اس کو جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کسٹمروں کو کہ آپ نے پہلے سال اتنی انسٹالمنٹ ہمیں دی ہے اور آپ کو یہ
कंपनी इन्वेस्ट करने के बाद ये पैसे दे रही है। वहाँ पे दो शरह होती हैं, एक 10% होती है, एक 13% होती है, यानी वो फिक्सेशन नहीं है। अगर आप मार्केट के हिसाब से हम पाकिस्तान ठीक जा रहा है तो हम 13% भी देंगे आपको, अगर थोड़ा मार्केट नीचे है तो हम 10% आपको देंगे। 13 से एक्सीड करके बिल्कुल ऊपर भी जाएंगे आप? ऊपर भी जाएंगे, बिल्कुल सर, वो फिक्सेशन नहीं होता। अब आते हैं आज का जो प्रोग्राम का मकसद है, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आप लोगों ने कुछ किया है, जो आपकी जो सेहत प्लान में रखल में आप उसका आपका नाम है, इसकी तफसील बताएंगे हमें? जी, मुकम्मल सेहत प्लान कंपनी ने पिछले महीने जो है 1 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया है। और इस पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है जी, ना इंश्योरेंस के बारे में, ना हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। सही। और कंपनी का जो मेन मकसद था वो ये था कि लोग जो पैसे इतने मतलब बीमारियों पे लगा रहे हैं, तो हमको ऐसा प्लान क्यों ना लगा लें जिसमें उनको एक नॉमिनल सी फीस दे के वो जो है 10 लाख तक जो है हमने लिमिट रखी हुई है, तो वो अपना इलाज करवा सके। हमारे पास अब 5 कैटेगरीज में ये मौजूद है प्लान, जिसमें मिसाल के तौर पे 1 लाख लिमिट वाला भी है, इसमें 2.5 लाख वाला भी है, दूसरा तीसरे नंबर पे 5 लाख वाला है, उसके बाद हमारा 7.5 लाख वाला है, और आखिरी 10 लाख वाला है। यानी हमने हर उस प्लान पर एनम जी सर, पर एनम जी, बिल्कुल ये लिमिट है इसकी प्लान की मुख्तलिफ। और जो मर्जी बंदा अपनी मर्जी से जो है वो प्लान सेलेक्ट कर सकता है। और सबसे जो कम प्लान है हमारा वो ₹1,00,000 वाला लिमिट वाला है, एनुअल लिमिट होगी इसमें। तो उसमें हम तकरीबन 7100-7200 रुपये हम चार्ज कर रहे हैं, यानी एज वाइज के हिसाब से उसकी प्रीमियम बनता है। और इसमें जो एज लिमिट है लेने की वो 18 साल से लेकर 64 तक बंदा प्लान ले सकता है, यानी जिसकी 64 साल उम्र है वो भी ये प्लान ले सकता है। और इसके अलावा 3 महीने का बच्चा अगर है तो वो भी ये प्लान ले सकता है, यानी 3 महीने से अबव अगर बच्चा कोई हो गया है तो उसका प्लान भी हम सेल करते हैं। इसके अंदर कैटेगरीज हैं, इसके अंदर कैटेगरीज इस तरह है कि आप पर्सनल भी ले सकते हैं और आप फैमिली के साथ भी ये प्लान ले सकते हैं। अगर आप पर्सनल लेते हैं तो आप अकेला इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, उसमें आपको मैंने बता दिया कि 7100 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर आप फैमिली के साथ लेते हैं तो फैमिली से मुराद ये है कि आप अपनी मिसेस को भी साथ रख सकते हैं, उसके साथ अगर एक बच्चा है तो एक बच्चे को भी ला सकते हैं, 2 बच्चे हैं 2 बच्चे, मैक्सिमम आप 4 बच्चे ला सकते हैं इस प्लान के अंदर। अगर आप मिसेस और हस्बैंड लेना चाहें तो वो 2 भी ले सकते हैं, बच्चों को अगर नहीं लाना चाहते आप। तो इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की मेंबर अगर बढ़ते जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मल्टीप्लाई होगी। उसका रेट फिक्स किया हुआ है, टेबल बना हुआ है हमारा। अच्छा जी, हमारा एक जो है वो स्लैब सा बना हुआ है, उस एज के हिसाब से अगर हम उस स्लैब के ऊपर देख के तो फिर बंदे को हम जो है उसको बताते हैं कि ये हमारा प्रीमियम है। अगर आप 3 बंदे हैं तो 3 का इतना बनेगा, 2 है तो इतना बनेगा, 4 बच्चे हैं तो इतना बनेगा। मतलब 1 साल के लिए आपका ये प्लान है, साल के बाद ये ऑटोमेटिकली खत्म, ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। और इसमें ये है कि आप जो है हर साल इसको रिन्यूअल करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप 1 साल इसको यूज़ नहीं कर सके तो अगले साल को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इस प्लान को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। वही पैसे आप देंगे, पैसों में कोई किसी किस्म के भी चार्जेस फालतू नहीं होंगे, यानी जो आपने लास्ट ईयर लिया था वही सेम प्राइस इसमें होगी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे, वही लिमिट आपको प्रोवाइड की जाएगी। सपोज एक बंदे ने 1,00,000 रुपए लिमिट का आपसे ले लिया, अब वो किसी हॉस्पिटल में चला गया इलाज के लिए, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 1,00,000 से एक्सीड कर गया। जी, इस तरह जी के मिसाल के तौर पे आपने जो क्वेश्चन किया पहले मैं उसका जवाब दे देता हूं कि एक्सीड की जो बात है कि 1,00,000 से एक्सीड कर गया। देखें 1,00,000 तक तो कंपनी उसको देगी पैसे, सही, जो उसका एग्रीमेंट है। अगर 1,00,000 से ऊपर होता है वो फिर खुद एक्सपेंस जो है वो खुद उठाएगा, वो बंदा होगा जो भी क्लाइंट होगा मिसाल के तौर पे। तो इसमें ये है कि आपका जो है प्लान जो है ये आप इसमें जो हमारी जो पैनल्स पे हॉस्पिटल्स हैं मिसाल के तौर पे, जो पैनल्स पे हॉस्पिटल हैं उनको भी आपको बताना चाहूँगा। जो हमारी पैनल्स पे हैं वो वैली हॉस्पिटल है एबटाबाद के अंदर, जो मीरपुर के पास है आई थिंक, और एक सरबन चौक में हेरा हॉस्पिटल है 2, उसके बाद जिना हॉस्पिटल है नवा शहर वाली। ये 3 हमारे पैनल्स पे हैं। आप यहाँ से जो बंदा जाएगा यहाँ पे इलाज के लिए, जस्ट हमारा जो कार्ड होगा हेल्थ वाला वो शो करेगा काउंटर पे, और उसका इलाज मुआवजा जो है उसी कार्ड से वो स्टार्ट हो जाएगी। यानी 1 रुपया भी उसने वहाँ पे अपनी जेब से खर्च नहीं करना। हाँ, इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स पैनल्स हट गए हैं, मिसाल के तौर पे ये लाइट हॉस्पिटल है एबटाबाद में, उसके बाद चिनार हॉस्पिटल है आगे मीरपुर के पास, और उसके अलावा कोई और हॉस्पिटल जो भी हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उस पर आप जो है जब इलाज करवाने जाएंगे तो आप रीइंबर्समेंट आपको होंगे, यानी पहले आप खर्चा खुद करेंगे, जो भी आपके पास रसीदें हैं, जो भी आपके प्रिस्क्रिप्शन हैं, जो भी आपने खर्चा किया है वो आप इकट्ठी करेंगे, रसीदें बिल्स अपने मेडिकल के वो हमें प्रोवाइड करेंगे, हम हेड ऑफिस को भेजेंगे, आपका अकाउंट नंबर लेंगे और आपको जो है वो सारे पैसे इंशाल्लाह वो ट्रांसफर करेंगे। क्वेश्चन इसमें पैदा होता है, पूरी दुनिया में जो निज़ाम चलता है इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जी वो आपने इंश्योरेंस करवा ली, वो फॉर लाइफ टाइम होती है, वो मतलब पूरी जिंदगी में उसको
کو کوई बीमारी और जितना भी एक्सपेंडिचर आता है वो कंपनी उसमें ज़ाहिर अदा करती है. आप कह रहे हैं कि साल के लिए और साल में जो वो 1 लाख रुपए आपको बंदा पे करेगा, अगर वो साल में बीमार नहीं होता तो वो उसका 1 लाख रुपया आपके पास चला गया, वो खत्म हो गया, वो एक्सपायर हो गया. जी बिल्कुल. मतलब वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगा. नहीं सर, वो जो लाख रुपया जिस तरह अगर वो इलाज नहीं करवाता या नहीं होता, बीमार होता, तो वो लाख रुपया उसका जो है वो जो पैसे उसने दिए होते हैं वो उसके ज़ाया हो जाते हैं. यानी उसको रिटर्न तो नहीं होते लेकिन वो किसी और के काम आ जाते हैं. मिसाल के तौर पे ये फंड होता है सारा इस तरह, जितना मुख्तलिफ लोग ले रहे होते हैं. जहरी बात है, हर बंदा तो बीमार नहीं होता, जो बीमार होता है उस पर हम वो खर्च करते हैं. अब देखें, एक बंदे ने 30,000 रुपये का हमसे प्लान लिया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसके ऊपर 5 लाख रुपया लग गया है, ठीक है जी, उसकी लिमिट जो है वो 5 लाख रुपया उसने लिया है, साल लिमिट वाला प्लान लिया है, तो वो 30,000 रुपये से हमसे वो खरीद रहा है. तो 5 लाख रुपये जो है बाकी लोगों का भी हम उसमें कंट्रीब्यूट करके उसका इलाज करवा रहे हैं. यानी हमने इसमें ये शर्त नहीं रखी कि जरा कि वो जो है वो ज़्यादा वो करे मिसाल के तौर पे, तो इसमें हमने इस तरह उसको जो है वो अच्छा, कुछ डिजीजेज बताएंगे, बीमारियां बताएंगे कि किन किन बीमारियों का आप इलाज करते हैं और किन बीमारियों का इलाज पे आप लोग पे नहीं करते. इसमें सर इस तरह है कि इसमें एक कैंसर जो है वो कवर नहीं है और एक HIV एड्स जो है वो कवर नहीं है. यानी 2 बीमारियां इसके अंदर कवर नहीं है. अच्छा. बाकी किसी किस्म की कोई बीमारी है, हार्ट का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है या ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, कोई भी है किसी किस्म की बीमारी है, वो सारी बीमारियां इस पर कवर हैं. और इसमें बीमारियों के अलावा अगर वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो उसको जो है उसका जो टेस्ट होंगे जितने भी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे. और उसकी जो ICU में अगर वो दाखिल होता है तो वो भी ICU भी कवर है, CCU कवर है, एक्सीडेंटल कवर है, इसमें मेटर्निटी भी कवर है मिसाल के तौर पे. तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली है. इसीलिए कंपनी ने इसका नाम मुकम्मल सेहत प्लान रखा है कि इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है. यानी जो भी बंदा अगर ये प्लान लेता है तो वो उसको एटलीस्ट अपनी जेब से पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, उसके टेस्ट, दवाइयाँ, सब कुछ जो है उसे. एक सवाल जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है, शायद मैं समझ नहीं पा रहा. आपने कहा जी कि 1 लाख रुपए का एक प्लान में मिनिमम पे आता हूँ. जी. उसने प्लान ले लिया, वो हार्ट पेशेंट है, वो एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल में, एंजियोग्राफी होती है, एंजियोप्लास्टी होती है, वो लाखों का बिल उसका बनता है. जी. तो जहाँ पे आपका लाख रुपए पूरा होगा उसके बाद आपकी कंपनी पर जिम्मा हो जाएगी, वो खुद से पे करेगा. बिल्कुल. देखिए, वो हमने इसीलिए पैकेज बनाए हुए हैं ना. देखिए, 1 लाख का भी हमारे पास पैकेज है, 2 लाख, 2.5 लाख का भी है, 5 लाख का भी है, फिर 7 लाख का है, फिर 10 लाख का. मैक्सिमम 10 लाख का. 10 लाख. और 10 लाख का अगर कोई बंदा आपसे पॉलिसी ले लेता है पॉलिसी, तो उसको पर मंथ क्या प्रीमियम देना पड़ेगा? देखिए, उसमें तकरीबन एज के हिसाब से, आई थिंक मुझे अब जुबानी तो याद नहीं है क्योंकि हमारा टेबल बना हुआ है, एज के हिसाब से होता है ना बेसिकली. एज अप्रोक्सीमेटली कोई मतलब तकरीबन एक बंदे का तकरीबन 27-28 हज़ार रुपया बनता है तकरीबन पर मंथ. जी हाँ बिल्कुल. पर मंथ नहीं, सालाना होता है इसका. एनुअली फीस होती है ना इसकी 27-28 हज़ार रुपये में. नहीं, एक बंदे ने आपसे 10 लाख की पॉलिसी ले ली, वो साल के 28,000 रुपए पे करेगा. अच्छा, यही मुझसे क्लियर नहीं हो रहा था ना. मैं ये समझ रहा था कि पर मंथ देगा, उससे बेहतर है वो कमेटी डाल ले. नहीं सर, नहीं, मंथली नहीं है सर. ये एनुअली इसकी जो है वो लिमिट होती है और एनुअली इसका टर्म कंडीशन है सारी, और एनुअली पे करेगा. ये चीज है ना, मतलब 28,000 रुपए वो आपको पे करेगा. अगर खुदा ना खासा वो बीमार हो जाता है तो 10 लाख तक आप उसको हेल्थ इंश्योरेंस दें. बिल्कुल, मैक्सिमम 10 लाख या कम से कम 1 लाख रुपए. ठीक है. ये तो बेहतर है ना. मैं यही समझ नहीं पा रहा था कि आपने कहा जी कि जहाँ पे पैसे खत्म हो जाएंगे वो बात खत्म हो जाएगी, और फिर मैं यही समझ रहा था कि पर मंथ आप इतने पैसे ले. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात थोड़ी सी आपसे कहना चाहता हूँ. वो ये अगर फैमिली में एक बंदा अगर 10 लाख का प्लान लेता है या 2 लाख का लेता है या 5 लाख का लेता है फॉर एग्जाम्पल, तो उनकी जो लिमिट होगी वो सेपरेटली होगी सबकी. मिसाल के तौर पे अब एक बंदा अगर लेता है 10 लाख का प्लान तो वो अकेला इलाज कराएगा 10 लाख. ठीक है. अगर 4 बच्चे आ गए हैं, बीच में 4 बंदे आ गए हैं फैमिली के, तो वो 10 लाख सारों की होगी. यानी ईच पर्सन जो है वो 10 लाख को वेल कर सकेगा. प्रीमियम वही रहेगा. फिर वही रहेगा सर. 40 लाख रुपए यानी बेसिकली उन 4 बंदों को दिया जाएगा. 10 लेकिन प्रीमियम वही आपका वही रहेगा, बता रहे हैं 28,000 जो भी है वही रहेगा. ये वैसे ही अच्छी पॉलिसी है. तो मतलब उसमें ये है कि आप सिर्फ 2 बीमारियां हैं, HIV और कैंसर, उसका आप इलाज नहीं करते, बाकी जितनी ट्रीटमेंट होती है. क्योंकि कैंसर जो है सर, आपको पता है कि वो बड़ा एक्सपेंसिव किस्म का उसका मसला है. कैंसर हो गया, HIV एड्स वगैरह हो गया, तो इस वजह से थोड़ा सा वो एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है. तो हमने फिर भी जो है एक 10 लाख तक लिमिट रखी है, क्योंकि बाकी जो हमारे मुकाबले में जो काम कर रहे हैं अदारे मिसाल के तौर पे, वो सारी चीज़ों को कवर नहीं कर रहे हैं. कोई अगर टेस्ट उनका है तो दूसरा टेस्ट नहीं कर रहे, अगर मेटर्निटी है तो बाकी चीज़ें आपको नहीं दे रहे हैं. इस प्लान के अंदर आपको एटलीस्ट जो है वो सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं. और मैं एक और यहाँ पे बात करना चाहूँगा, वो ये है कि हमारा इसमें ऑनलाइन डॉक्टर की फैसिलिटी भी मौजूद है इस प्लान के अंदर. यानी हमारी एक ऐप है,
ایم ہیلتھ کے نام سے. جو شخص یہ پلان لے لے گا وہ اپنی موبائل پہ وہ ایم ہیلتھ کی جو ایپ ہے ہماری وہ ڈاؤن لوڈ کرے گا اور اس کو ایکٹیو کرے گا. ایکٹیو کرنے کے بعد اللہ نہ کرے اگر اس کو رات کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو وہ آن لائن 24 گھنٹے ویڈیو کال پہ ڈاکٹر موجود ہوتا ہے, تو وہ آپ اس سے ڈاکٹر فری آف کاسٹ ہے, وہ وہاں سے پیسے کوئی چارجز نہیں ہے سر کسی کے. میں ایک پالیسی آپ سے لے لیتا ہوں ایبٹ آباد میں. جی سر. میں کل چلا جاتا ہوں, لاہور چلا جاتا ہوں, کراچی چلا جاتا ہوں, یا میں ابراڈ چلا جاتا ہوں. جی. تو مطلب پاکستان میں اور پاکستان سے باہر یہ فیسلٹی آپ کی ہے؟ جی بالکل ہے. یہ بڑا سا کوشچن آپ نے کیا ہے کہ ہمارا جو کارڈ ہے وہ پاکستان کے اندر تو چلتا ہی ہے, کسی بھی ہاسپٹل میں آپ علاج کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کنڈیشن بتا دی ہیں کہ ہر شہر کے اندر پینلس پہ موجود ہے, ہماری لسٹ پہ موجود ہے, آپ لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پینلس پہ جو ہاسپٹل ہیں وہ بھی آپ ویب سائٹ سے نکال سکتے ہیں, تو وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون سے ہاسپٹل ہیں ہر شہر میں. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابراڈ جو باہر کے ملکوں میں, باہر کے ملکوں میں بھی ہمارا کارڈ انٹرنیشنلی بھی چل رہا ہے. یہ کارڈ اگر کوئی بندہ باہر چلا جاتا ہے فار ایگزامپل پاکستان, آل اوور دا ورلڈ یا آل اوور دا ورلڈ سر, آل اوور انٹرنیشنلی جو ہے وہ کور ہوگا. مطلب میں سری لنکا چلا جاتا ہوں. بالکل. آپ وہاں پہ جا کے اللہ نہ کرے بنگلہ دیش چلا جاتا ہوں. جی بالکل, وہاں پہ بھی یہ کارڈ جو ہے اپلیکیبل ہے. کسی بھی ہاسپٹل میں آپ اس کارڈ کو یوز کر سکتے ہیں. یہ آن لائن اس کا ہمارا جو ہے وہ انٹرنیشنلی ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے. بالکل وہ بھی ہے. نہیں وہ ہاسپٹل جو ہے وہ انٹرٹین کریں گے آپ کے کارڈ؟ کریں گے. کوئی بھی ہاسپٹل ہوگا کریں گے سر, انشاءاللہ کریں گے. اچھا. جو ہمارا جو ہے پراپر جو ہے ایک ہاسپٹل کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے باقاعدہ ہمارا, کہ جتنے بھی ابراڈ ہیں یا پاکستان کے اندر ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے, جن کے ساتھ پینلس میں ہمارے آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ باہر کے ملکوں میں بھی ہمارے جو ہے وہ پینلس میں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ علاج کراتے ہیں تو میں نے آپ کو جو کنڈیشنز بتائی ہے پہلے بھی ذکر کیا, اسی کنڈیشن کے اندر رہ کے. میں بات کرتا ہوں امریکہ کی, میں برطانیہ کی بات کرتا ہوں. جی. وہاں تو ظاہر ہے کرنسی جو ہے ہماری کرنسی تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. جی بالکل. علاج بھی مہنگا ہے. وہ جو اس کی لمٹ ہے یہاں پہ پاکستان میں, جو وہ لمٹ ایکسیڈ کرے گا وہ کمپنی بند کر دے گی. بند کر گی. بالکل سر. دیکھیے جو لمٹ ہے وہی آپ یوز کر سکتے ہیں. جو کمپنی نے آپ کو پرووائڈ کی ہوئی ہے صحیح, اس اماؤنٹ کے اگینسٹ جو آپ نے دی ہوئی ہے کمپنی کو, اگر اس سے ایکسیڈ کریں گے آپ تو وہ ظاہری بات ہے پھر وہ آپ کا اپنا خرچہ ہوگا. اس میں آپ نے پھر جو اوپر والے جو پیسے ہوں گے وہ آپ اپنے جیب سے دیں گے. جو کمپنی نے آپ کو لمٹ دی ہوئی ہے وہ آپ یوز کر کے یوٹیلائز کر کے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. آپ کی ایپ بھی موجود ہے, باقی بھی ساری چیزیں جو لوگ سمجھتے ہیں, اے آئی کو سمجھتے ہیں, نیٹ کو سمجھتے ہیں. زیادہ تر لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. مطلب جو بڑے لوگ ہیں, بزرگ ہیں, بیمار بزرگ ہی ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, تو وہ لوگ ایبٹ آباد میں کہاں پہ آپ کا آفس ہے, کہاں پہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں؟ دیکھیے ہمارا آفس جو ہے یہ منصیرہ روڈ جنگی کے ایریے میں ریڈیو پاکستان کے بالکل سامنے, بالکل مین روڈ پہ. جی مین روڈ پہ. جی ریڈیو پاکستان جنگی میں اپوزٹ جو ہے الفتح شاپنگ سینٹر پلازے کا نام ہے. اس پلازے میں ہمارا جو ہے یہ آفس جو ہے وہ ہے, اور فرسٹ فلور پہ. اچھا. جی فرسٹ فلور پہ ای ایف یو حمایت تکافل کے نام سے ہمارا آفس ہے. ای ایف یو حمایت تکافل ایبٹ آباد برانچ. ٹھیک ہے. یہ بورڈ بھی ہمارے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں سارے, اور بالکل مین روڈ پہ آپ کو جو ہماری جو لوکیشن ہے. آپ کے فیلڈ میں بھی کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں ریپ جو ہوتے ہیں؟ جی بالکل. ہمارے دیکھیں نمائندے ہوتے ہیں, سیل ریپرزینٹیو انہیں کہتے ہیں, نمائندہ ہوتے ہیں. وہ بھی ہم ساتھ ساتھ ان کی بھی جو ہے ہم گروتھ کرتے ہیں. ساتھ ساتھ ان کو بھی ہم اپنے ساتھ میٹنگز میں لے کے جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ, تاکہ ان کو اویئرنیس ہو, وہ لوگوں کو آگے بتا سکے. کیونکہ اس پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ انشورنس کو سمجھتے نہیں ہیں. یہاں پہ 1% سے بھی کم انشورنس کی جو ہے وہ شرح ہے. یعنی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انشورنس کیا چیز ہے. انشورنس لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مرنے کے بعد جو پیسے ملتے ہیں اسے انشورنس کہتے ہیں, لیکن اس کے لیونگ بینیفٹس بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے نے ہم سے پلان لیا ہے, وہ بیمار ہو جاتا ہے یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اللہ نہ کرے وہ چرپائی پہ چلا جاتا ہے, تو پھر بھی کمپنی اس کو پیسے دے رہی ہوتی ہے, اس کو بیٹھے ہوئے اس کو خرچہ بھی دے رہی ہوتی ہے, اس کا علاج بھی کرا رہی ہوتی ہے. وہ مرا ہوا تو نہیں ہوتا, صرف وہ بیمار ہے, اپنے پروفیشن سے دور ہو گیا, چرپائی پہ لیٹ گیا ہے, تو پھر بھی کمپنی اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ انسان مرتا ہے تبھی اس کو پیسے ملتے ہیں. ہم لیونگ بینیفٹس بھی دے رہے ہیں, اور کافی لوگوں کو ہم نے جو ہے فیسیلیٹیٹ کی ہے. ابھی تک لوگ علاج کروا رہے ہیں جو اپنے پروفیشن سے دور ہے. ایون کہ ان کی قسط بھی معاف کر دیتی ہے کمپنی, اگر کمانے کے قابل نہیں ہے, اپنے پروفیشن سے دور ہے, بیمار ہے, تو پھر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار کتنے عرصے سے یہ بیمار ہے, جو سالانہ قسط پے کرنی ہوتی ہے کمپنی کو, وہ بھی کمپنی معاف کر دیتی ہے. اس کے علاوہ لائف انشورنس بھی کرتے ہیں آپ؟ جی ہاں, لائف انشورنس کا کام ہی ہمارے پاس. لائف انشورنس اگر جیسے آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے وہ پالیسی میچور ہوگی, بندہ زندہ ہے, 20 سال کی ہے, 25 سال کی ہے, تو وہ اچھی خاصی اماؤنٹ پے کرتے ہیں. جی بالکل. آپ بھی ویسے ہی کرتے ہیں؟ جی بالکل اسی طرح ہوتا ہے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ 15 سال 10 سال 15 سال کو 20 سال کے ٹرم کے پلان ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس ایجوکیشن پلان بھی موجود ہے بچوں کا, اس کے میرج پلان بھی موجود ہے, اس کے بعد ہیلتھ پلانس ہیں آپ کو پتہ ہے, اور جنرل انشورنس بھی ہم کر رہے ہیں,
اور انویسٹمنٹ پلانس بھی ہمارے پاس موجود ہیں. یعنی انویسٹ جو کرنا چاہتے ہیں پیسے, وہ پلان بھی ہمارے پاس موجود ہیں. وہ تھوڑے اونچے لیول کے پلان ہیں. مثال کے طور پر 5 لاکھ سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے, اس کی سالانہ کیس 5 لاکھ روپے ہوتی ہے. بیسیکلی وہ پلان جو ہوتا ہے وہ 10 سال کا ہوتا ہے, لیکن جو کسٹمر نے پے کرنا ہوتا ہے وہ 5 سال کرنا ہوتا ہے. یعنی وہ صرف 5 سال میں پے کرے گا, اگلے 5 سال وہ اس کا انتظار کرے گا میچورٹی کا. جو ہی 10 سال کمپلیٹ ہوگی کمپنی اس کو ڈبل سے زیادہ پیسے دے دیتی ہے. یعنی اگر آپ دیکھ لیں کہ 25 لاکھ روپے سے جمع کروایا ہے 5 سالوں میں ہمارے پاس, تو 5 سال اگر وہ آگے انتظار کرے گا, جو ہی 10 سال کمپلیٹ ہو گئے تو کمپنی اسے 52, 53, 54 اتنے پیسے اس کو کم از کم وہ دے گی. اکارڈنگ ٹو مارکیٹ ویلیو مطلب وہ فکس نہیں ہے, فکسیشن نہیں ہے سر, فکسیشن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تکافل کا کام ہے, ہمارا تکافل ہماری برانچ ہے اسلامی کے ساری, اور جتنے بھی فنڈس کی نگرانی ہوتی ہے وہ ہمارے مفتی کرتے ہیں. جو ابراہیم عیسیٰ صاحب ہمارے مفتی ایڈوائزر ہیں اس کمپنی کے, وہ اس فنڈس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کے مطابق اس کی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. بڑی اچھی طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا سارا یہ جو آپ کا ویلتھ پلان تھا. کوئی میسج اگر دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو؟ جی میں ایکچولی یہی میسج دینا چاہوں گا جی کہ دیکھیں آج کل جو ہیلتھ کا جو سلسلہ ہے, یعنی جو علاج معالجہ ہے وہ بڑا مشکل ہے اور ہر بندہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. اور میں پرسنلی کافی لوگوں کے پاس گیا ہوں جنہوں نے ادھار لے کے اپنا علاج کروایا ہے. یعنی کوئی 15,000 روپے لے رہا ہے, کسی کو 20,000 روپے لے رہا ہے. تو ہمارے پاس ایسا پلان ہے یہ والا جو مکمل صحت پلان کمپنی نے نکالا ہے, اس میں آپ ایک چھوٹی سی فیس دیتے ہیں تو 7,500 روپے اور 1 لاکھ کا آپ علاج اس میں کروا سکتے ہیں منیمم جو ہے. اگر آپ اس سے زیادہ پیسے دینا چاہتے ہیں 12,000-13,000 15,000 دیں گے تو اس میں 2.5 لاکھ کا علاج آپ کو ملے گا. اسی طرح اگر اس سے زیادہ اگر آپ پیسے اور دینا چاہتے ہیں تو اس میں 5 لاکھ بھی ہے, 7 لاکھ بھی ہے اور 10 لاکھ بھی موجود ہے. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا ان لوگوں سے کہ جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے اس ہاسپٹلز میں جاتے ہیں اور مہنگے سے مہنگے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ علاج کروا رہے ہیں اتنے پیسے دے کے, تو یہ اس کی طرف ضرور آئیں. یہاں پہ آپ کو سستا علاج بھی ملے گا اور آپ کو اچھی کوالٹی ہاسپٹلس بھی ملیں گے آپ کو, کیونکہ ہاسپٹلس جو ہے ہماری وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں اور اچھی صاف ستھری ہاسپٹلس ہیں. اس میں آپ کو روم انٹائٹل بھی ہوتا ہے, یعنی آپ کو پرائیویٹ کمرہ بھی ملتا ہے, آن لائن ڈاکٹر بھی موجود ہے, میڈیسنس ٹیسٹ سب کچھ آپ کا اس کارڈ کے اوپر آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. تو یہی میرا پیغام ہے لوگوں کے لیے کہ وہ ضرور جو ہے اس کو اویل کریں, کیونکہ یہ بڑا ایکسپینسو جو ہے وہ چیز ہے, ہر بندہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. بہت شکریہ کاشف میر صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے سارا کچھ بتایا. پھر بھی آپ اسی پروگرام میں انشاءاللہ ہم مدعو کریں گے انشاءاللہ سر. بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا اور اس پروگرام میں ظاہر ہے EFU سے متعلق اور خاص طور پہ ان کا جو ہیلتھ پلان ہے اس سے متعلق انہوں نے بات کی. دنیا اب ایک گلوبل ولیج بن گئی اور پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو کمپنیز ہیں, اس طرح کے جو ادارے ہیں وہ لوگوں کو بہت زیادہ سہولتیں دے رہے ہیں. ہمارے ملک میں جیسے کاشف صاحب نے کہا کہ جی بہت کم لوگ اس طرف آتے ہیں, تو آپ لوگ جناب اس طرف ضرور آئیے. گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرنے سے یہ سارے مسائل ہمارے حل نہیں ہوتے. بہت تھوڑے سے پیسے اگر ہم دے کے ایک اچھا علاج ہمیں مل سکتا ہے تو ہمیں وہ سارا کچھ کرانا چاہیے. ایڈریس انہوں نے آپ کو بتا دیا, ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد کے بالکل سامنے ان کا آفس ہے, آپ وزٹ کریں. مزید تفصیلات, کیونکہ پروگرام میں تو ظاہر اتنی تفصیل سے گفتگو ہو نہیں سکتی, مزید تفصیلات یہ وہاں آپ کو دے دیں گے. اور اگر آپ کو یہ پسند آئے ان کے پلان تو آپ ضرور ان کو جوائن کریں. کسی نئے مہمان کے ساتھ کسی اور پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کاشف ملک اور ساری ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.